تعمیر ضروری ہوگی۔ اگر یہ جہاز رانی 12 مہینے ممکن نہ ہو تو کم از کم چند ماہ ضرور ہو سکے گی۔ چھٹا باب، حکمرانوں کی طرف سے نافذ کی گئی زرعی اصلاحات۔ ہر ترقی یافتہ صنعتی ملک میں زرعی اصلاحات کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تمام زرعی زمین کی ملکیت خود کاشت کرنے والے کسانوں کی ملکیت میں دی جائے، جو زمینوں کے 100% مالک بن کر تندہی اور جذبے سے کام کریں گے، خوشحال بن کر مالی اعتبار سے اس قابل ہو جائیں گے کہ کارخانوں کی مصنوعات خرید سکیں اور شہروں کے پڑھے لکھے افراد کی خدمات کا معاوضہ ادا کر سکیں۔ اس طرح ملک خوراک اور کارخانوں کے لیے درکار زرعی خام مال کی پیداوار میں خود کفیل ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ کارخانوں کے مالکان کو گاہک ملیں گے، وہ نئے کارخانے کھولیں گے اور ملک صنعتی دور میں داخل ہو کر اقوام عالم میں عزت کا مقام حاصل کر لے گا۔ لیکن ہمارے ملک کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے زرعی اصلاحات سے کیا مطلب نکالا اور حکمرانوں کے ماتحت پاکستان سپریم کورٹ کی ایک بینچ اسلامی شریعت کورٹ نے ان زرعی اصلاحات کے خلاف دائر کی گئی اپیل پر کیا فیصلہ صادر کیا، یہ اس چھٹے باب میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ باب خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ 6.1 1953 پاکستان اور سندھ کا ایک تاریخی سال۔ 1953 پاکستان اور سندھ کی تاریخ میں ایک اہم سال ہے۔ پاکستان کے لیے اس وجہ سے کہ 100% زرعی ملک جو صرف 6 سال پہلے آزادی کے وقت اناج اور خوراک میں خود کفیل تھا، اس سال میں گیہوں جو ہمارے لوگوں کی خوراک کا اہم ترین جزو ہے درآمد کرنے پر مجبور ہوا۔ گیہوں اور دوسری غذائی اشیاء کی اس مجبوری درآمد کا یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ افسوس، ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہم گیہوں کے علاوہ کھانے کا تیل، دودھ، مکھن، شکر، دالیں وغیرہ بھی کثیر تعداد میں اور باقاعدگی سے درآمد کرتے ہیں۔ سندھ کے لیے 1953 اس لیے ایک تاریخی سال ہے کہ اس سال سندھ کے بنجر زمینوں کی آبپاشی کے لیے اس صوبہ کے ایک عظیم بیراج کی تعمیر دریائے سندھ پر کوٹری کے مقام پر شروع ہوئی۔ اس کوٹری بیراج کی تعمیر 5 سال کے عرصے میں مکمل ہونی تھی، لیکن اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس تاریخی سال سے اس سے سیراب ہونے والی 10 لاکھ ایکڑ زمین کی بندر بانٹ شروع ہو گئی۔ آب پاش ہونے کے بعد سندھ کے ہاریوں کو تو 1 ایکڑ زمین بھی نہیں ملنی تھی، لیکن سندھ کے وڈیروں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے نئے اور پرانے زمیندار اور زمیندار بننے کے خواہش مندوں کی لالچی نگاہیں کوٹری بیراج سے سیراب ہونے والی زمینوں پر تھیں۔ ان لالچیوں میں پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، پولیس اور بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران یا دوسرے امیر لوگ تھے، جو سب سندھ کی نئی سیراب ہونے والی زمینوں پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ان غاصب لوگوں نے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی سندھ کی نئی سیراب ہونے والی زمینوں کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے، اولاً 1954 میں اس وقت کے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جس کا نام 1 یونٹ رکھا گیا۔ لاہور کو دارالحکومت بنایا گیا اور اس طرح کوٹری بیراج سے سیراب ہونے والی زمینوں کو اپنے زیر انتظام کر لیا گیا۔ تاہم ان لالچی لوگوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے دوسرا اور زیادہ مؤثر قدم بھی اٹھایا۔ ابھی پلاننگ بورڈ کے برخاست کیے ہوئے چیئرمین زاہد حسین کے یہ الفاظ پاکستانیوں کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ جمہوری ادارے اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک ایک انسان دوسرے انسان کی عزت نہ کرے، کہ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے حکومت کا تختہ الٹ کر پورے ملک میں مارشل لا کا اعلان کر دیا، اور اس طرح پاکستان قائم ہونے کے 16 دن، 1 مہینہ اور 11 سال بعد ہی پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹرشپ کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب فوجی حکمران نہ صرف کوٹری بیراج سے سیراب ہونے والی زمینوں کے بلکہ کل پاکستان کی زرعی زمینوں کے اعلیٰ ترین منتظم بن گئے۔ یوں ایک زرعی ملک پاکستان کا معاشی بناؤ بگاڑ فوج کے جرنیلوں کے ہاتھ میں آ گیا، جو خود بہت بڑے جاگیردار زمیندار تھے اور ہیں۔ 6.2 جنرل محمد ایوب خان کا زرعی اصلاحات کمیشن اور اس کا امتیازی رتبہ۔ یاد رہے، جنرل ایوب جو شمال کے پہاڑی علاقوں کے ہزارہ ڈسٹرکٹ میں ایک معمولی گھرانے کے فرد تھے، مارشل لا اعلان سے پہلے ہی کوٹری بیراج سے سیراب کی ہوئی زمینوں کے ایک بہت بڑے وڈیرے بن چکے تھے، اور جنرل صاحب کی سندھ کی زمینوں پر امریکہ سے خیرات کے طور پر حاصل ہوئے ٹریکٹر بڑی تعداد میں استعمال ہو رہے تھے۔ پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت سنبھالنے کے 3 ہفتوں کے بعد 31 اکتوبر 1958 کو ایک زرعی اصلاحات کمیشن قائم کر دیا، جس کو یہ کام دیا گیا: زرعی اراضی کی ملکیت اور مزارت سے متعلق مسائل کا جائزہ لیا جائے اور ایسی تدابیر کی سفارش کی جائیں جن سے پیداوار بڑھے اور ان لوگوں کو جو کاشتکاری میں مصروف ہیں معاشرتی انصاف کے حصول اور مزارت کے تحفظ کا یقین ہو جائے۔ ملاحظہ ہو، رپورٹ کمیشن اصلاحات اراضی برائے مغربی پاکستان جنوری 1959، شائع کردہ لینڈ کمیشن مغربی پاکستان، صفحہ 11۔ جنرل ایوب کو زرعی اصلاحات کمیشن قائم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
یہ آپ اس کمیشن کی زبانی سنیے۔ 130 خوراک درآمد کرنے پر جو رقم خرچ کی جا رہی ہے اس سے ساری معیشت تہوبالا ہو گئی ہے۔ اس لیے معاشیاتی بقا کی قومی جدوجہد میں اب زمین کے چپے چپے کو ہر امکانی طریق پر بہترین پیداوار کی غرض سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اولاً یہ رپورٹ 1959 میں لکھی گئی تھی۔ 1958 میں پاکستان نے صرف $60 لاکھ کا گیہوں درآمد کیا تو جاگیردار زمیندار حکمران پریشان ہو گئے اور فوراً ایک کمیشن قائم کر دیا کہ کوئی ترکیب نکالی جائے کہ ملک گیہوں اور خوراک کی دوسری اشیاء میں پھر سے خود کفیل ہو جائے۔ دوم یہ کہ کمیشن کے ممبروں کی نگاہ میں مزاروں، ہاریوں، کسانوں کی زبوں حالی، ان کا زمینداروں جاگیرداروں کے ہاتھوں استحصال اور زمینداری جاگیرداری نظام کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی پسماندگی قابل مذمت نہیں ہے۔ کمیشن کے ممبروں کے لیے یہ صورتحال ایک عام بات ہے۔ انہیں صرف اس کا دکھ ہے کہ ملک کا زر مبادلہ ناحق ضائع ہو رہا ہے۔ اب ہم کمیشن کے بتائے ہوئے راستے یعنی جنرل ایوب کی زرعی اصلاحات کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ معلوم کریں گے کہ حکمرانوں کو اپنے اعلان کیے ہوئے مقاصد میں کتنی کامیابی ہوئی، یعنی ہمارا زرعی ملک خوراک کی پیداوار میں خود کفیل ہوا یا نہیں، کسانوں، مزاروں، ہاریوں کو معاشرتی انصاف ملا یا نہیں۔ جنرل ایوب کے کمیشن سے پہلے زرعی اصلاحات کے لیے جو کمیشن اور کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اور جن کا ذکر ہم 5ویں باب میں کر چکے ہیں وہ سب مشاورتی تھیں، لیکن جنرل ایوب کو اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں اپنی زرعی اصلاحات کا اعلان کرنا تھا۔ اس لیے جنرل ایوب نے اس کمیشن کے جملہ ممبروں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ ایوب کمیشن کی صدارت مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین کو سونپی گئی۔ پلاننگ بورڈ کے ڈپٹی چیئرمین سعید حسن کو ایک ممبر اور پلاننگ بورڈ کے شعبہ زراعت کے سربراہ شفیع نیاز کو کمیشن کا سیکریٹری بنایا گیا۔ ان دونوں حضرات نے صرف 2 سال پہلے اپنے افسر زاہد حسین کا عبرتناک انجام دیکھ لیا تھا، جس نے فیوڈلزم کو ختم کرنے کی سفارش کو پہلے 5 سالہ منصوبے میں شامل کرنے کی جرت کی تھی۔ سندھ کے ایک زمیندار جی ایس کہر بھی ایک ممبر بنائے گئے۔ موصوف حکومت سندھ کی ہاری تحقیقاتی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے سندھ میں جاگیرداری زمینداری نظام کے محافظ اور حکمرانوں کو منظور نظر بن کر اب پلاننگ بورڈ کے ممبر بن چکے تھے۔ سول سروس سے ایک اور افسر غلام اسحاق خان بھی لیے گئے جو اس وقت محض وابڈا کے اعلیٰ ترین افسر تھے۔ اس کمیشن کے کل ملا کر 7 ممبر تھے، سب سرکاری ملازم تھے، کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ جنرل ایوب چاہتے تو اس کمیشن کو قائم کیے بغیر ہی فیوڈلزم ختم کر سکتے تھے، اس لیے کہ مختلف سرکاری اور نیم سرکاری رپورٹوں میں جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کرنے کی پہلے ہی سفارش کی جا چکی تھی، لیکن وڈیرے جنرل ایوب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنرل ایوب نے کمیشن کو رپورٹ مکمل کرنے کی آخری تاریخ مقرر نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی کام کو فوری ضرورت کے پیش نظر کمیشن نے اپنی رپورٹ 2 جنوری 1959 کو صدر پاکستان کو پیش کر دی، یعنی پوری کارروائی 2 ماہ میں مکمل کر لی۔ اس طرح یہ رپورٹ دولتانہ رپورٹ کے پورے 10 سال بعد پیش کی گئی۔ یاد رہے مسلم لیگ زرعی اصلاحی رپورٹ 11 جولائی 1949 کو پاکستان مسلم لیگ کے صدر لیاقت علی خان کو پیش کی گئی تھی۔ کمیشن کے صدر گورنر اختر حسین جنرل ایوب کی خدمت میں یہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مجھے بڑی مسرت ہے کہ ہم نے یہ رپورٹ کامل اتفاق رائے سے مرتب کی ہے، بجز اس کے کہ صرف ملکیت اراضی کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے کے متعلق ہم میں خفیف سا اختلاف تھا۔ یہ خفیف سا اختلاف اتنا خفیف نہیں تھا جتنا کہ گورنر اختر حسین نے لکھا۔ یہ فیوڈلزم کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ غلام اسحاق خان نے فی خاندان زرعی زمین کی حد ملکیت 150 ایکڑ آبپاش اور 300 ایکڑ بارانی زمین مقرر کرنی چاہیے۔ یہی حد ملکیت مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی نے دولتانہ رپورٹ اور پھر پلاننگ بورڈ نے زاہد حسین کی صدارت میں مقرر کی تھی۔ غلام اسحاق خان کے علاوہ باقی ممبروں نے اس سے 3 گنا یا اس سے بھی زیادہ حد ملکیت مقرر کرنی چاہیے۔ تاہم غلام اسحاق نے کسی اختلافی نوٹ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور انہوں نے بالآخر ان 3 گنا زیادہ حد ملکیت کو منظور کر کے کامل اتفاق رائے کا اظہار کیا، اور نہ صرف حد ملکیت بلکہ اس کے علاوہ مختلف قانونی ذرائع سے بھی زمینداروں کی ملکیت زمین کو بچایا، جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ الحمدللہ غلام اسحاق خان باحیات ہیں اور حکمرانوں کے منظور نظر بن کر پہلے سینٹ کے ممبر، سینٹ کے صدر اور آخر میں پاکستان کے صدر بنے اور اسی عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ان سطروں کو پڑھ کر اس پر ضرور روشنی ڈالیں گے کہ انہوں نے یہ زرعی موقع کیوں گنوا دیا، ایک اختلافی نوٹ کیوں نہیں لکھا اور فیوڈلزم پر اپنے قلم سے ایک ضرب لگانے سے کیوں گریز کیا۔ 6.3 جنرل محمد ایوب خان کی زرعی اصلاحات۔ جنرل ایوب نے رپورٹ وصول کرنے کے 3 ہفتہ بعد
23 जनवरी 1959 को बतौर सदर पाकिस्तान और नाजिम मार्शल्ला रेडियो पाकिस्तान, इन दिनों टेलीविजन नहीं था, से अपनी हुकूमत की ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया और कहा, हमने मुंदरजा झेल अहम फैसले किए हैं। अव्वल, किसी शख्स को 500 एकड़ सैराब ज़मीनों या 1000 एकड़ बारानी ज़मीनों से ज़्यादा की मलकियत की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन हर ज़मींदार को फिर भी 36,000 पैदावारी यूनिट के बराबर ज़मीन रखने की इजाज़त होगी। दोम, इससे ज़ायद ज़मीनों को हुकूमत अपनी तहवील में लेकर किसानों के हाथ आसान किस्तों पर फ़रोख्त करेगी। सोम, हुकूमत अपनी तहवील में ली गई ज़मीनों का पुराने मालकान ज़मींदारों को मुआवजा देगी। सातवां, हुकूमत तमाम जागीरों को बहके सरकार जब्त कर लेगी और इन जागीरदारों को ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हम दूसरे बाब में बता चुके हैं कि जागीरदारों ज़मींदारों का एक ख़ास मरात याफ्ता तबका है जो सरकारी लगान नहीं देता और पानी का आबियाना भी आधा देता है। उन्होंने शामलात की ज़मीनों पर भी कब्जा करके अपनी जागीर में मिला दिया था। बाज़ जागीरदारों को हुकूमत की तरफ से सालाना रकम भी दी जाती थी। 1959 में ये जागीरें सिर्फ सिंध में रह गई थीं, बाकी सूबों में ख़त्म हो चुकी थीं। कमीशन ने जागीरदारी से वाबस्ता ये और इन जैसी दूसरी मरात हमको बड़ी तफसील से बताई हैं। मुलाहिजा हो बाब नंबर 9 सफ़ा 56 ता 59। इस ड्रामाई अंदाज में एक फ़ौजी डिक्टेटर ने इन ज़रई इस्लाहात का, जिनका कौम को आज़ादी के रोज़े अव्वल से इंतज़ार था, आन वाहिद में ऐलान कर दिया। या यूँ कहिए कि जाड़ों की इस सुहानी शाम को कौम ने यह मजदा सुना कि अब ज़मींदारी जागीरदारी निज़ाम के आखिरी दिन आ गए हैं। जनरल अयूब की इस तारीख साज तकरीर के दूसरे दिन जनरल अयूब की शान में तारीफ़ी बयानों की भरमार शुरू हो गई, जिनमें से चंद बयानात मुलाहिजा हों। कराची के एक अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन ने सुर्खी लगा दी, सदर अयूब ने अपना वादा पूरा कर दिया। इस सुर्खी के नीचे इस अखबार ने लिखा, अंदरूने सिंध इस्लाहात की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हज़ारों की तादाद में हारियों ने अपनी खस्ता झोंपड़ियों से निकलकर नमाज शुक्राना अदा की। 24 जनवरी 1958 के बाद अखबारों ने जनरल अयूब की शान में तारीफ़ी बयान शाया करने शुरू कर दिए। सियासतदानों में सबसे पहले ZH लारी का बयान छपा, जो कुछ साल पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। लारी ने कहा, सदर अयूब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पिछली हुकूमतों मुतवातर 11 साल की हुकूमत के दौरान जो कुछ करने से कासिर रही थीं, वो सदर अयूब ने कर दिखाया। मेरे ख्याल में इन इस्लाहात की तवक्को किसी भी जमहूरी हुकूमत से आइंदा 10 साल तक नहीं की जा सकती थी। याद रहे, जस्टिस ज़हीरुल हसन लारी, ये इनका पूरा नाम था और एक ज़माने में यूपी के मुस्लिम लीग लीडर थे। 1955 में यानी जनरल अयूब की ज़रई इस्लाहात से सिर्फ 4 साल पहले हुकूमत सिंध के जागीरदारी ख़त्म करने के फैसले को गैर कानूनी करार देकर जागीरदारी को तहफ़्फ़ुज़ दे चुके थे, जिसको सिंध हारी कमेटी ने मज़मूम किया था। ज़हीरुल हसन लारी ने कहा, अब जबकि इस्लाहात का ऐलान हो चुका है, जो मेरे ख्याल में नहायत मुनासिब भी हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब ज़रई पैदावार में इजाफा होगा, जो कि पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। सिंध के एक मशहूर ज़मींदार हारून ख़ानदान के चश्मो चिराग महमूद ए हारून, जो अखबार डॉन के मालकान में से हैं, कहा, ज़मीन की जो इंतहाई हद मुकर्रर की गई है मेरे ख्याल में काफ़ी है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि तवक्को से ज़्यादा है। इसके अलावा मालकान को जो फालतू रकबा बागात वगैरह की सूरत में रखने की इजाज़त दी गई है, वो और भी गनीमत है। याद रहे, 10 साल पहले मुस्लिम लीग ज़रई इस्लाहात कमेटी और 3 साल पहले प्लानिंग बोर्ड ने जाहिद हुसैन के दस्तखत से सिर्फ 150 एकड़ आपाश, 300 एकड़ नीम आपाश और 400 एकड़ बारानी ज़मीन की हद मलकियत की सिफारिश की थी, जबकि जनरल अयूब ने इससे 3 गुना ज़्यादा का ऐलान किया। सिंध के कदीम जागीरदार हुक्मरान ख़ानदान के एक फ़र्द मीर गुलाम अली तालपुर ने, जिनका शुमार सिंध के बड़े ज़मींदारों में होता है, अपने बयान में कहा, सदर की ज़रई इस्लाहात वाली तकरीर सुनने के बाद मेरा अव्वलीन तासुर यही है कि मैं इसे तह दिल से खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ मुमताज़ मोहम्मद दौलताना भी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने फरमाया, हम हमेशा इस्लाहात के हक़ में थे और हमें खुशी है कि इस्लाहात हुई। हम इन असूलों की भी तायीद करते हैं जिनकी बुनियाद पर इस्लाहात की गईं। मैंने अभी तफसीलात का मुताला नहीं किया, लेकिन तफसीलात में जाने की ज़रूरत भी क्या है। सूबा सरहद के एक बड़े ज़मींदार अरबाब नूर मोहम्मद खान ने कहा, ये इस्लाहात हुकूमत का एक दानिशमंदाना इकदाम है। अगर इस्लाहात में मज़ीद देर हो जाती तो मुल्क में एक तल्ख तबकाती जंग शुरू हो जाती। सियासतदानों के साथ साथ पाकिस्तान के तालीमी इदारों और ऐवान सनत और तिजारत के नुमाइंदों ने भी जनरल अयूब की मदह सराई में बयान देने शुरू कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर यू करामत ने कहा, यह एक जुर्रतमंदाना इकदाम है।
پنجاب یونیورسٹی کے ایک سابق وائس چانسلر میاں افضل حسین نے کہا، ایک جرت مندانہ تجربہ جسے سوچ سمجھ کر سائنسی بنیادوں پر تشکیل دیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ اقتصادیات کے صدر ایس ایم اختر نے کہا، ان زرعی اصلاحات کی بدولت پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ بڑی بات یہ ہے کہ زمین کی ملکیت کے بارے میں ایک ایسا نظام رائج کرنے کی کوشش کی گئی جس کی بنیاد انصاف کے اصولوں پر ہے، اور جس میں نہ تو کوئی انتقامی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی جانبداری برتی گئی ہے۔ پنجاب ٹیننسی انکوائری کمیٹی کے سابق رکن اور ہیلی کامرس کالج لاہور کے پرنسپل پروفیسر ایف جے حسن نے کہا، یہ اصلاحات مسلمان ممالک کی رواں تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اور پاکستان میں مساوات اور ترقی کے ایک نئے دور کا نقطۂ آغاز ثابت ہوں گی۔ ان اصلاحات کی بدولت پاکستان میں جاگیرداری زمینداری نظام کا خاتمہ ہو جائے گا جو موجودہ زمانہ کے مسلم معاشرے کا ناسور بنا ہوا ہے۔ ایڈورڈ کالج پشاور کے شعبہ اقتصادیات کے پروفیسر ایم ایچ ہمدانی نے کہا، اب اس ملک میں حقیقی اقتصادی آزادی کا دور شروع ہوا ہے۔ ان اصلاحات کی بدولت کسانوں اور حاریوں میں اعتماد اور آزادی کا جذبہ بڑھے گا اور کام کی لگن پیدا ہوگی جس کی بدولت ملکی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ مشرقی پاکستان سے بھی ایک تعریفی پیغام آیا۔ ڈھاکہ چیمبر آف کامرس کے ایک سابق صدر شوکت حسین نے کہا، یہ ہماری ملکی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مغربی پاکستان فیڈریشن آف لیبر کے جنرل سیکرٹری ایم اے خطیب نے کہا، مغربی پاکستان کی منظم مزدور تنظیم ان اصلاحات کے اعلان پر صدر ایوب خان کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ چونکہ اصلاحات مناسب اور جائز ہیں، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ زمیندار طبقہ زمین کی تقسیم کے معاملے میں تعاون کرے گا۔ ایک اور سیاسی رہنما ابو سعید انور نے کہا، تمام محب وطن حضرات کو ان اصلاحات کی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک اہم اقدام ضرور ہے، لیکن اصلاح احوال کی گنجائش اب بھی موجود ہے کیونکہ موجودہ حد اب بھی زیادہ ہے۔ ہاری فیڈریشن کے ہاری کمیٹی نہیں۔ حکیم عبد الغفور سرہندی نے کہا، میں صدر ایوب خان اور ان کے رفقا کو اور زرعی اصلاحات کمیشن کے ممبران کو ان زرعی اصلاحات پر جو نئے دور کا آغاز ثابت ہوں گی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور ہاریوں نیز عام لوگوں کی بھلائی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔ جاگیردار اور بڑے زمینداروں کو بھی اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آخر اس ملک میں اسلامی مساوات کا قیام عمل میں آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمینداروں اور دوسرے لوگوں نے صدر ایوب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے کیوں ملائے؟ ملک کے فوجی ڈکٹیٹر کی سندھ کے بڑے بڑے جاگیرداروں، زمینداروں، وڈیروں اور پروفیسروں کی جانب سے بیک وقت اتنی تعریف کیوں ہوئی؟ اس تعریف کی بہت سی وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ جنرل نے اقتدار میں آتے ہی جو خوف و ہراس پھیلا دیا تھا، اس نے جاگیرداری زمینداری نظام کے مخالفین کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مارشاء اللہ کے پہلے ہی روز جنرل ایوب نے ہدایات جاری کی تھی کہ اخبارات مارشاء اللہ کے تحت جاری کیے جانے والے احکامات پر رائے زنی کرنے سے گریز کریں۔ اس کے فوراً بعد بہت سے جمہوریت پسند اور عوامی حقوق کے علم بردار اخبارات کے ایڈیٹروں، وکیلوں، کسان لیڈروں اور مزدور یونینوں کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں تک کہ لاہور کے قلعہ میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹریٹ کے ایک نوجوان رہنما حسن ناصر کو پرتشدد طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو جو حکمرانوں کے تابع نہیں تھے بھی جنرل ایوب نے نومبر 1958 میں آزادی عمل سے محروم کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ ہمارے ناخواندہ اور پسماندہ ملک میں یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر نئے آنے والے یا آنے والی کی تعریف کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ برسر اقتدار آنے والا شخص کس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، کس طبقے کے مفاد کی نگہبانی کر رہا ہے اور آخر میں کس طبقے کا ساتھ دے گا۔ 6.4 جنرل محمد ایوب خان کی زرعی اصلاحات کا جائزہ۔ مارشاء اللہ کے خوف و ہراس کی اس فضا میں جنرل ایوب نے زرعی اصلاحات کے بارے میں خود ایک خوش فہمی پیدا کر دی تھی۔ جنرل صاحب نے آتے ہی کہا تھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمین کی ملکیت کا صحیح حل کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جذباتی نہیں بلکہ کوئی سائنٹیفک حل تلاش کیا جائے۔ اس لیے اب ہمارا بھی فرض ہے کہ جنرل ایوب کے نافذ کردہ اصلاحات کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ ان اصلاحات نے ہمارے کون سے مسائل حل کیے۔ جنرل ایوب کے مقرر کردہ کمیشن نے زمینداروں جاگیرداروں کے مفاد میں ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ مجوزہ زرعی اصلاحات کی مبینہ نقصان دہ اثرات کو کم کرنے کی غرض سے زمینداروں جاگیرداروں کے لیے چند راہیں چھوڑ دیں تاکہ زمیندار عین وقت پر چند قانونی ہیلوں سے اپنی زمینوں کو زرعی اصلاحات کی زد سے محفوظ کر لیں۔ کمیشن نے لکھا تھا،
گزشتہ چند سالوں سے بڑی بڑی املاک کے مالک اپنی اراضی کو وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب 1949 میں مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا تو دور اندیش زمیندار تحفظ کے طور پر ایسا کر رہے تھے، تاہم اس قسم کے طریقے سب بڑے مالکان اراضی نے اختیار نہیں کیے۔ لہٰذا ہماری تجویز یہ ہے کہ جس شخص کے قبضے میں پیداواری اشیاء کی 36,000 اکائیوں سے زیادہ کی مالیت کی اراضی ہو، اس کو پیداواری اشیاء کی 12,000 اکائیوں کے برابر اراضی اپنے کسی ایک یا سب ممکن وارثوں کے نام بذریعہ ہبہ منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ سیکشن 64 کمیشن کی رپورٹ۔ چونکہ ہر بڑا ذمہ دار اتنا ہوشمند نہیں تھا کہ زمینوں کی ملکیت کو کاغذات میں کم دکھاتا، اس لیے اب کمیشن نے ان سب زمینداروں کو قانونی راستہ دکھایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ غلام اسحاق خان نے پہلے تو اس کھلے اجازت نامہ کی مخالفت کی، ملاحظہ ہو سیکشن 65، لیکن پھر دوسرے ممبروں کی طرح انہوں نے بھی اس کھلے اجازت نامے پر دستخط کر کے زمینداری نظام کو قائم و دائم رکھنے میں مدد کی۔ اپنی زمینداریوں کو بچانے کے لیے زمینداروں نے دھڑا دھڑ اپنی زمینیں کاغذ پر دوسروں کے نام، خواہ وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہوں یا ان کے اپنے غلام، مزارع اور حاری ہوں، منتقل کر کے ان کو کاغذی مالک بنا دیا تاکہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت جنرل ایوب کے اعلان کردہ انتہائی حد ملکیت سے تجاوز نہ کرے۔ جنرل ایوب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ زمینداروں کے گھوڑے فارم، مویشی فارم، شکار گاہیں، باغات وغیرہ کی زمینوں کو اصلاحات سے محفوظ رکھنے کے لیے اب جنرل صاحب کی نظر عنایت جاگیرداروں پر پڑی۔ کمیشن کی رپورٹ کے پیراگراف 90 اور 92 میں جاگیروں کے متعلق لکھا ہے۔ 90 صوبہ سرحد میں 1952 میں جاگیریں ختم کر دی گئیں۔ 1952 میں پنجاب میں بھی جاگیریں ختم کر دی گئیں۔ 92 حکومت سندھ نے فروری 1955 میں جاگیریں ختم کرنے کا ایک قانون بنایا، لیکن مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے سندھ برانچ نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا۔ ایوب کمیشن نے پیراگراف 90 میں صاف طور پر یہ بھی لکھ دیا کہ جو جاگیریں فوجیوں، درسگاہوں اور مذہبی اوقاف کی ملکیت ہیں وہ ان تمام قانونوں کی دسترس سے باہر بدستور قائم رہیں گی۔ 6.5 جنرل ایوب نے جاگیرداری پہلے ختم کر دی، پھر 2 ہفتہ بعد جاگیرداری کو زمینداری میں تبدیل کر دیا۔ جاگیریں سرکاری لگان سے مستثنیٰ ہیں اور آبیانہ بھی کم دیتی ہیں۔ 1959 میں سندھ میں کل جاگیروں کا رقبہ 11 لاکھ ایکڑ تھا، جس میں صرف تالپور خاندان کی 5 لاکھ ایکڑ یعنی کل جاگیروں کا نصف رقبہ شامل تھا۔ کمیشن نے تجویز کی کہ ہر قسم کی جاگیریں ختم کر دی جائیں۔ جو جاگیریں تعلیمی اداروں کی ملکیت ہیں، جاگیروں کے بجائے ان کو سرکاری خزانے سے سالانہ گرانٹ دی جائے، باقی دوسرے جاگیرداروں کو نہ معاوضہ دیا جائے اور نہ وظیفہ۔ جنرل ایوب نے اپنی براڈ کاسٹ تقریر 23 جنوری 1959 میں صاف طور پر اعلان کر دیا تھا کہ ہر قسم کی جاگیریں سوائے اوقاف کی جاگیروں کے ختم کر دی جائیں گی، تمام زمین بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی، جاگیرداروں کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اگلے دن ایک پریس بیان میں حکومت کے نمائندے نے بھی اس کی تصدیق کر دی، لیکن مارشاء اللہ کے قانون نمبر 64 جو 7 فروری 1959 کو جاری ہوا اور قانون کی حیثیت رکھتا تھا، جنرل ایوب کے اس بنیادی فیصلہ سے بالکل مختلف تھا۔